اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ اور دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو ان العبد یہلک مع الدعاء، جو دعا مانگتا ہے آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور سب کچھ تقدیر سے آتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، رحمت ہو یا نعمت ہو، مصیبت ہو یا بلا ہو، آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، دنیاوی طور سے آخرت کے طور سے، یہ سب تقدیر میں فیصلے ہوں گے، نہیں ہو چکے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو دعا کی برکت سے تصرف فرماتا ہے، وہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ تو انسان دنیا پہ جس کوشش میں لگتا ہے وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے آسانی سے۔ تو اس طرف علماء بھی بہت نہیں جاتے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، اسباب میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اسباب جلدی حل نہیں ہو سکتے، بہت مشقت ہوتی ہے، کیونکہ تقدیر کو جو خدا فیصلے کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کسی کے باپ کی ساری مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ انسان جب مل کے بھی کوشش کرے کوئی ذرہ کائنات میں ہلائے، کہ جس چیز کو خدا چلائے اور رکھے اس کو کوئی ہٹائے نہیں۔ ہاں وہ خود ہٹا دے اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا لا يرد القضاء، جو قضاء و قضا میں فیصلہ کر دیا خدا مخلوق اس کو کوئی چیز واپس نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا الدعاء، مگر دعا سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹال دیتا ہے خدا۔ اسی قرآن کریم میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ مٹا دے لکھا وہ، جو چاہے نہ مٹا اس کی مرضی پر ہے۔ قرآن میں بھی ہے تو مٹ بھی سکتا ہے۔ یہ دعا نہ چھوڑا کریں، یہ خدا کا ایک راز ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ محسن انسان جیسا یہ بات بتائی ہے، زیادہ زور دعا میں لگایا کریں، زیادہ زور اسباب میں اس میں نہ لگایا کریں، پھر بہانہ بنے گا تمہارے رزق کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، حکومت کے کام ہیں، سب میں دخل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی چیز کی قدرت کے بغیر نہیں چلتی، چاہے دنیا ہو آخرت ہو۔ تو دعا کا بڑا معاملہ لازم ہے، تقدیر کی دعا لے جائیں، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح کا طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ یہاں سے لے جائیں، وہ بھی مستقل پڑھتے رہیں، 1 2 3 تو ضرور پڑھ لیں، باقی جتنی زیادہ ہو جائے۔ تو اس سے رزق اللہ سارے کائنات کو دیتا ہے، اس کو زیادہ جتنا پڑھو گے آپ کی رزق میں وسعت اسباب پیدا ہوں گے، اور ممکن ناممکن کام آپ کے خدا حل کر دے گا اسی تسبیح سے۔ رزق تو ہے لیکن یہ کام بھی ہو جائیں گے جو تم کو پریشان کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے۔ یہ سب چیزیں نعمتیں کون لے کے آیا ہے؟ جن کا نام ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو خدا کی کلام پر اور نبی کی کلام پر بہت بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں، دنیا کی مصیبت ہے یا آخرت کی مصیبت ہے یا کوئی باطنی نفس کی مصیبت ہے، انسان ڈرتا ہے کہ گھر بار رسوا نہ ہو، میں نہ ہو، خدا کی رحمت سے رابطہ نہ ٹوٹے، ہر چیز میں رحمت آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب پابندی ہو، عقیدہ ہو۔ اس لیے فرمایا ان العبد یحمل، اس لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے ہاں وہ اعمال زیادہ اچھے ہیں، پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو جس میں ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، کاش تھوڑا ہی کرے، تو تھوڑا ہی ہم نے رکھا، 8 نمبر کافی رکھی، اس میں کیا ہے اتنی مشقت ہے 24 گھنٹے میں، اس کو جو مقرر ہے وہ نہ چھوڑیں، اضافہ ہو تو کریں لیکن ناغہ نہ کریں۔ وہ بیمار بھی پڑھ لیتا ہے، بستر پر بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ نے ناغہ نہیں کیا تو نبی کریم کی باتیں شک والی نہیں ہیں، آپ کے دنیا کے آخرت کے جو بھی آپ کے دل میں ہے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کو 24 گھنٹہ توفیق ہو گئی، آپس میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں، یا وزیر ہیں آپ، کوئی حل نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے دل میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات کی پھر اندر زبان کے پڑھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا،